12 ربیع الاول شریف کے جلوس میں اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کل اتنی زیادہ بدعات اور خرافات کو لوگوں نے جاہلوں نے شامل کر لیا ہے کہ جن کے ہونے کی وجہ سے اس جلوس اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقی روح ہی فوت ہو گئی ہے۔ انتہائی غلط کام، ڈول باجے، ڈانس، ناچ گانا، عورتوں کا شرکت کرنا یا اور کسی طرح کے وہ امور سر انجام دینا جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منع ہیں، ایسا کوئی کام جو ہے وہ جلوس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی کام جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میلاد النبی کی محفل ہو یا آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جلوس ہو تو انسان باوضو ہو، درود و سلام پڑھتا اور شرکت کرے، میرے آقا علیہ السلام کی تعریف و ثنا کرتا اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو۔ تو لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں اس سال تمام میلاد کمیٹی والوں سے، تمام اہل سنت کے جید علماء سے اور پیران عظام سے جو شریعت پہ چلنے والے ہیں اور سنت مصطفی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ جہاں بھی وہ لیڈ کر رہے ہوں، جلوس کو لے کے چل رہے ہوں یا صاحب صدر ہوں مجلس کے اندر، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ایسے کسی کام کی قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے کہ جو کام شریعت کے خلاف ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا کوئی جاہل ایسا کرنا چاہے یا کوئی نام نہاد ملا ایسا کرنا چاہے تو اسے روکنا چاہیے۔ صرف اپنی فالورشپ بڑھانے کے لیے، اپنے لوگ بڑھانے کے لیے آنکھ بند نہیں کرنی چاہیے کہ روکوں گا تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرا چندہ بند ہو جائے گا، میرا نذرانہ بند ہو جائے گا۔ نہیں، بندوں کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اپنے رب کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے وہ علماء اور وہ صوفیاء جو ایسا کام دیکھ کر صرف چند روپوں کی خاطر آنکھ بند کر لیتے ہیں، وہ برابر کے مجرم اور شریک ہیں، وہ اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ تو ہر جہاں بھی کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی سنی ہو، سنی العقیدہ ہو، وہ جلوس کے اندر شامل ہو 12 ربیع الاول کے اندر، یا وہ میلاد النبی کی محفل ہو، اس کے اندر کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہ دیجیے کہ جو کام شریعت کے منافی ہے، جو میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور بعثت کے منافی ہے۔ ہمارا اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کوئی جاہل ہو سکتا ہے، وہ چاہے پیر کے روپ میں ہو یا کسی عالم اور مولوی کے روپ میں ہو، وہ بندہ قطعاً سنی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ عورتوں کو لے کے آ رہے ہیں، ڈول باجوں کو لے کے آ رہے ہیں، ڈانس لے کے آ رہے ہیں، گانا اور میوزک پارٹیاں بن رہی ہیں میلاد النبی کے اندر۔ کچھ تو انسان کو شرم کرنی چاہیے، کچھ تو انسان کو غیرت کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آقا کے آمد کا جشن منا رہے ہیں اور اس کے اندر حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں پوری اہل سنت سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اس بات کے اوپر اپنا رول ادا کیجئے، ورنہ یہ ایک ایسا فتنہ چل رہا ہے جو آگے چلتے چلتے ہماری محافل کی بالکل جو ہے وہ شکلیں بگاڑ دے گا۔ اور محفل میلاد سے جو انسان برکات لینے جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے جاتا ہے، سرکار کا ذکر سننے جاتا ہے، تلاوت قرآن سننے جاتا ہے، یہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا اور یہ کل کلاں میوزک پارٹیاں جو بن جائیں گی۔ تو ایسا کوئی کام جلوس 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر جلوس میں یا کسی بھی محفل میں قطعاً جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، وہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جلوس کے بھی قائل ہیں، مستحسن کام ہے، باعث ثواب کام ہے، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قائل ہیں، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے اور لوگوں کو سرکار کا ذکر سناتے رہیں گے، اس کی برکات اللہ سے حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن کوئی ایسا کام جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہوگا، اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ وہ جاہلوں کا طبقہ ہے، وہ عقیدت کے مارے ہوئے لوگ ہیں جن کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوں گے، وہ اہل سنت کہلانے کے حقدار بالکل نہیں ہیں۔